بسم الله الرحمن الرحيم. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں لندن سے مکرم محمد عبدالرشید صاحب، یہ ریگولر کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم رشید صاحب۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب بڑی مہربانی، آپ مجھے موقع دیتے ہیں۔ ہمارے مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے مولانا صالح محمد صاحب اور ڈاکٹر عبدالسلام کا ذکر فرمایا ہے، جزاکم اللہ و احسن الجزا، یہ ہمارے لیے مثال ہیں۔ آج اس کا سوال یہ ہے جی کہ قرآن مجید کے بارے میں، یہ دہریہ مذہب کے بارے میں سوال ہے جی۔ دہریہ خیال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں کیسے تبلیغ کرنی ہوگی، جبکہ ہر طرف دنیا میں لا مذہبی پھیلی جا رہی ہے، دنیا میں سائنسی علوم اہمیت پکڑ رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جیسا کہ مولانا نے فرمایا تکبر کی وجہ ہو سکتی ہے۔ آج اس کا دوسرا سوال یہ ہے جی، قرآن مجید میں اکثر جگہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنا حکم صادر فرمانا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات عزیزاً حکیمہ کو ظاہر فرمایا ہے اور بار بار دہرایا ہے۔ برائے کرم اس کی بھی وضاحت فرما دیں، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ محترم کوثر صاحب سے درخواست۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دہریے کو تبلیغ کرنے کا ایک کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دنیا میں دہریہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ان کی وہی حالت ہے جیسے کہ مریض ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس 100 مریض ہوں تو ڈاکٹر سارے مریضوں کا ایک علاج نہیں کیا کرتا ہے، ہر مریض کی تشخیص کر کے اس کے مطابق اس کو دوائی دیتا ہے۔ چاہے ٹی بی کی بیماری ہو، ایک ہی ہو، لیکن پھر بھی ہر آدمی کس سٹیج پہ ہے اس کے مطابق ڈاکٹر دوائی دیتا ہے۔ اس زمانے جو دہریت ہے، جب تک آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، اس کے خیالات کو معلوم نہیں کریں گے، پھر اس کی روحانی مرض کی تشخیص نہیں کریں گے، اور اس کے بعد آپ بحیثیت ایک روحانی اور دینی ڈاکٹر کے یہ تجویز کریں کہ اس کے لیے کون سی کتاب مفید ہوگی۔ میں اپنے ایک حقیر سے تجربے کے مطابق بتاتا ہوں کہ جو کٹر سے کٹر دہریہ بھی تھے، میرے اپنے تجربے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب آئینہ، یہ اسلامی اصول کی فلسفی، بہت سے لوگوں کو انہوں نے دہریت سے تائب کروایا، اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی، اللہ تعالیٰ نے تیرا مضمون بالا رہے گا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا الہام ہے، اور ایک ایک لفظ پر حضور نے دعا کی ہے اس کے۔ اور اس کے بارے میں جب یہ کتاب پڑھی گئی وہاں پر، حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھ کے سنائی، تو سارے لوگ سکتے میں آ گئے کہ اسلام نے کون سی تعلیمات ہیں جو دنیا کے سامنے پیش کی ہیں، آج تک دنیا کو پتہ نہیں چلتا۔ ابھی چندی گڑھ میں کچھ سال پہلے ہمارا ایک یعنی پریس کانفرنس تھی، ایک چھوٹا سا جلسہ تھا، وہاں اسلامی اصول کی ان فلسفی کے بعض حصے میں نے پڑھ کے سنائے، تو وہ تو سکتے میں آگے کہ اگر یہ اسلامی تعلیم ہے تو یہ دنیا کے سامنے پیش کیوں نہیں کرتے آپ لوگ، سمجھاتے کیوں نہیں آپ؟ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر دہریے کے پہلے آپ خیالات معلوم کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے شخص کو یہ کہیں کہ وہ دعا کرے اپنے لیے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ اگر تو ہے تو مجھے تو اپنے تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی رہنمائی کرے گا۔ تیسری بات، دیکھیں انسان ہے، یہ رنج و غم، یاس و الم، فکر و بلا کے سامنے اس نے ہمیشہ رہنا ہے، مستقل رہنا ہے لازم، اے بشر تجھ کو صدا، رنج و غم، یاس و الم، فکر و بلا کے سامنے۔ انسان چاہے وہ دہریہ ہو یا کوئی ہو، یہ بلائیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس کو اس بلاؤں میں جب وہ گرفتار ہو چکا ہو تو اس کو پھر مسیح انسان کا اگلا شعر سمجھائیں اور بتائیں، بارگاہ عزتی سے تو نہ یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے۔ یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑی حالت ہوتی ہے جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔
اب میں آپ کو ہم اپنے اس علاقے کی مثال دیتے ہیں. ہم جس جگہ پہ آباد ہیں ہمارے ہندو بھائی ہیں, یہ ایک اکثر ان کا طبقہ ایسا ہے جو بت پرستی کا قائل ہے, مورتی پوجا کا قائل ہے یا دوسرا کا. لیکن جب یہ مایوس ہو جاتے ہیں تو دوڑتے ہیں جماعت احمدیہ کی طرف, جماعت احمدیہ کے بزرگوں کی طرف. بچپن میں نے بارہا دیکھا حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ باہر بیٹھا کرتے تھے مہمان خانے کے راستے میں. جب بارش نہیں ہوتی تھی یہ سارے وفد بنا کے آ جاتا تھا کہ مولوی صاحب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے, اور مسجدوں میں اعلان ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ فضل کرتا تھا. اور ان میں ایک بات معروف مشہور تھی کہ یہ لوگ ایسے ہیں جن کی خدا سنتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر دہریہ اس کو ضرور سمجھیں, اور بلکہ میں تو کہتا ہوں دہریہ کو سمجھانا آسان ہے بنسبت یہ ختم نبوت کی رٹ لگانے والوں کے. ان کی نسبت ان کو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سمجھانا ہے, اور جب وہ اس قسم کے حالات میں ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد سمجھ جائیں گے, اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے.